प्रोग्राम में बात करेंगे। सियासी संडे तो गुजर गया, लेकिन मुल्क में सियासी हलचल कम होने का कोई इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी के इतवार के जलसों के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। आज कोटली सतिया में जलसा किया, जहां तवक्को तो ये की जा रही थी कि वो इमरान खान की कल की तकरीर का कोई न कोई जवाब देंगे, मगर उन्होंने अपना फोकस लोड शेडिंग की कमी और तरक्याती मंसूबों पर रखा। कहा तो सिर्फ इतना कि हम जो है वो धरनों की सियासत नहीं करते, हम पाकिस्तान की तबाही की सियासत नहीं करते, हम झूठ बोलने की सियासत नहीं करते। एक तरफ राब्ते, दूसरी तरफ एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल ही अपनी तकरीर में सिंध में करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया था। 26 तारीख से हम सिंध जा रहे हैं, करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करना है। और आज खान साहब ने इंसदाद करप्शन मुहिम का स्केड्यूल भी वाजे कर दिया। कल कराची से शिकारपुर तक रैली की क़यादत करेंगे शाह महमूद कुरैशी। लगता है शाह साहब को किसी ने स्केड्यूल से आगाह नहीं किया, या शायद वो भूल गए कि सिंध में हुकूमत किस जमात की है। आज ही पैनामा लीक्स के कमीशन के TORs के सिलसिले में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह से मिले। और कुछ बात अफगानिस्तान की भी हो जाए, जहां के सदर अशरफ गनी ने अपनी पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो अब तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान से मदद नहीं मांगेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 8 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आप इनके ज़रिए हमारी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस्तदा वही कि जैसे ही आपका फ़ोन मिले तो फ़ौरन बात कीजिए और बराए मेहरबानी उसी मौजू पर जमे रहिए, टिके रहिए जो ज़ेर बहस। एंड एज ऑलवेज किसी और मौजू पे अगर आप हमें कोई कमेंट भेजना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के जो फोरम्स हैं वो अवेलेबल हैं। फेसबुक पे जाने के लिए आप फेसबुक पे जाइए, वहाँ बोल बोल पाकिस्तान लिखें, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ट्विटर पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारा ट्विटर ID है बोल बोल पाकिस्तान _ एंड बोल बोल पाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कुल मैंने सबसे ज़्यादा मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने उमर अकमल और अहमद शहजाद को लीड स्टोरी नहीं बनाया, वरना ये देखना चाहिए था कि हाय अल्लाह ये हमारे आइकॉन हैं, लोग इनको देखकर इनकी नकल करते हैं और ये क्या हरकतें करते हैं। हालांकि क्रिकेटर्स ही अक्सर ऐसी हरकतें करते पाए जाते हैं आइकॉन। अच्छा खैर, मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ आज के प्रोग्राम में जिसको आपने तीसरे नंबर पर रखा है, अफगान सदर का अपनी पार्लिमान से खिताब, उसका एक बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ। बैकग्राउंड के लिए जिस तरह हर वक्त कोई चीज़ याद दिलाते हैं ना, जैसे पहाड़ा होता है 2 दूनी 2 दूनी 4 वगैरह वगैरह वगैरह, इसी तरह मैं मजबूर हूँ कि आपको सुनवाऊँ कि एक अमेरिका नाम का मुल्क है, उसका एक सदर है जिसका नाम है ओबामा। उसने 12 जनवरी को स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किया और उसमें हमारे बारे में क्या कहा, बराए मेहरबानी दोबारा सुना दिया। Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan, and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new. आने वाली कई दहाइयों तक पाकिस्तान उन खित्तों में, इलाकों में शामिल रहेगा जहाँ के इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम, इंतशार, खलफशार रहेगा। साहब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद ये हुआ है कि 19 अप्रैल को हम तो यहाँ पानामा 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 लगे हुए हैं। काबुल में एक धमाका हुआ बहुत बड़ा, और इस धमाके का असल निशाना वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस और उसमें काम करने वाले लोग थे। उस धमाके के बाद अमेरिका ही की एक वजारत खारिजा होती है, उसकी एक तर्जुमान होती हैं, उनसे सवालात हुए तो उन्होंने जो कहा वो भी सुन लेते हैं। What I can say is that attacks such as this clearly undermine U.S., Afghan, and Pakistani efforts to promote peace and reconciliation in Afghanistan. We have consistently expressed our concerns at the highest level of the government of Pakistan about their continued tolerance for Afghan Taliban groups
such as the Haqqani network, operating from Pakistani soil. And we did again after this week's attack. मोहतरमा ये फरमा रही हैं कि हम हाईएस्ट लेवल पर, आला तरीन सतह पर पाकिस्तान को बता रहे हैं कि वो अफगान तालिबान के कुछ ऐसे ग्रुप्स को जिनमें हक्कानी ग्रुप भी शामिल है अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। शुक्र है कि पालने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो रिमार्क्स हैं इनके बारे में ये बात भी याद रहे कि ये रिमार्क्स उन्होंने उस सवाल के जवाब में दिए हैं जो वाशिंगटन में मुकीम भारतीय सहाफ़ी ललित, जो कि वहाँ की सरकारी न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सवाल उन्होंने किया था। सही पुरानी बात है। ओबामा के बाद धमाके के बाद अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान के ये रिमार्क्स, और उसके बाद आज डॉक्टर अशरफ गनी फरमाते हैं कि मैं अब तालिबान से बातचीत के लिए जो है पाकिस्तान से रुजू नहीं करूंगा। साहब, तो वो क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप का क्या बनेगा फिर? और वो जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, इतनी अच्छी बातें हुई, व्हाट अबाउट ऑल दैट? हमारे पास उसका वक्त ही नहीं है। देखो ना, कल हमारा कितना मसरूफ दिन था। हमारे खारजा जा रहे हैं इंडिया उसमें। देखो, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हार्ट ऑफ एशिया का जब जिक्र आता है तो उसमें चीन भी आ जाता है। नहीं, और क्वाड्रिलैटरल ग्रुप पे भी और चीन अपना यार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब से डॉक्टर अशरफ गनी साहब आए हैं, हम मुसलसल, हमें ये उम्मीद दिलाई गई, ये कहा गया, सब कुछ हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट कुछ इस तरह की हो रही है, इसको हम लोगों ने हरगिज़ अपने मीडिया पर डिस्कस नहीं किया है। और मुझे साथ ही ब्रेक का भी कह दिया गया है कि बस करें, आपने भी जो करना था। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उम्मीद है कि कुछ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए किसी मौजू का इंतखाब करेंगे जिससे नुसरत साहब पे बात करें, बट आफ्टर अ ब्रेक। फेसबुक पर जाइए, बोल बोल पाकिस्तान लिखें, हमारे पेज को लाइक करें और हमें कोई ना कोई कमेंट जरूर भेजें। नुसरत साहब, अभी अर्ज ये है, गुजारिश ये है कि ये सारे मामलात हमारी सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। अगर अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होते हैं, अफगानिस्तान में अमन अमान नहीं आता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान में भी अमन अमान आए। और जब आपको नाम लेकर एक्यूज किया जाए मुश्तरका बुनियादों पर, उधर से वाशिंगटन में बैठकर अमरीकी वज़ीर खारजा की तर्जुमान करे, यहाँ अफगानिस्तान का सदर करे, तो बहुत आसानी से अपनी जिम्मेदारियां फरामोश करके वो आप पे ब्लेम पास कर रहे हैं। लेकिन अंदर की स्टोरी क्या है, कहां, किस मकाम पर, क्यों, कैसे ये हुआ? पर ये बात जो नहीं हो रही थी काफी दिनों से, हक्कानी नेटवर्क और डू मोर वाली, तो खामोशी थी इस फ्रंट पे, ये क्यों? व्हाई अगेन? भैया, हमें क्या पता ना, हम तो पनामा से फरागत होगी तो जब बात करेंगे ना, वैसे इसी हवाले से फिर हमारे मीडिया ने, देखो ये इत्तेफाक ऐसा है कि डॉन की नई स्टोरी थी, आज डॉन का एडिटोरियल भी है। थोड़ा सा हमारे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर शौकत कादर साहब हैं, उनका एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज एक आर्टिकल है, उसके आखिरी सफ़े में उन्होंने, आखिरी पैरे में बल्कि, ये कहा है कि जी ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका में वो अनासर ताकत पकड़ रहे हैं जो कि इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुख्तलिफ साजिशों वगैरह के ज़रिए कमज़ोर करना चाह रहे हैं। और इनका ब्रिगेडियर साहब का अगरचे ख्याल ये भी है कि शायद ये जो पनामा लीक्स हैं ये भी उसी ग्रैंड स्कीम कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। शिरानी साहब और ब्रिगेडियर साहब ऑन द सेम पेज। मुझे ये बात मानने में आज मौलाना शिरानी ने भी यही बात की है। मौलाना शिरानी जी उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान को और जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन और ये ब्रिगेडियर साहब और वजीर आज़म, और नहीं वो भी कहते हैं ना डिस्टेबलाइज कर रहे हैं ऑपोजिशन, नहीं वो तो अपनी ऑपोजिशन पे इल्जाम लगा रहे हैं ना। अब बहरहाल बात यह है कि लेकिन हमारा मसला ये है कि हम करते हैं टेलीविजन, ठीक, और टेलीविजन पे हम पे इल्जाम ये भी है कि हम करते हैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का प्रोग्राम,
لیکن نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کا پروگرام کرتے ہوئے بھی ہمیں انٹرٹینمنٹ پر توجہ دیں نہیں آپ کو نصرت صاحب لگ رہا ہے کیوں آپ اور انٹرٹینمنٹ پر توجہ دیں گے تو ملیں گی آئی بالز ملیں گی تو پھر لوگ کہیں گے ارے بھائی زبردست ریٹنگ یہ اب تو ایان کا مسئلہ ختم ہو گیا. کیا ایان کا مسئلہ ختم ہو گیا تو میرے پاس یہ ہے کہ کل جو 3 جلسے ہوئے ہیں ان میں سے میری دانش میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ ریحام خان. کیا بات کر رہی ہوں؟ آپ کی دوست نہیں ہے وہ، آپ کیوں میری دوست ہیں وہ میری مطلب آپ کے جیسے دوست ہو تو کوئی دشمنوں کے ساتھ کیا کریں؟ کیا بات میں ان کی بے تحاشا عزت کرتا ہوں، میری ذکر بے کیا؟ تحاشا عزت کرتی ہیں. ہم دونوں نے اکٹھے کام کیا ہے، بہت عرصہ کیا ہے and she is always very kind to me. لیکن you are not very kind to her. Why? نہیں میں بتا رہا ہوں تمہیں. ارے کائنڈ کی کیا بات ہے، میری دوست اگر فرض کرو کہ اس وقت خود پروگرام نہ کر رہی ہوتی میں ان کو لائیو لے کر ان سے یہی باتیں کرتا جو میں آپ سے کر رہا ہوں. چلیے بتائیں کیا بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ پکی اطلاع ہے کہ ان کو اس دھرنے میں جو لاہور میں ہوا یہاں آنے کی دعوت خود امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے دی. کیا وہ جماعت اسلامی جوائن کرنی؟ اس سے پہلے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے انہیں بطور خاص منصورہ بلایا. انہوں نے کل ذکر میں سن رہی تھی ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ میں گئی ہوں. اچھا، اور کل کے دھرنے میں وہ چاہ رہے تھے کہ ریحام بی بی جو ہیں وہ سٹیج پر بھی بیٹھیں اور تقریر بھی کریں. کیوں ایک صحافی کیوں یہ کام کرنا جا کے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگا وہ کور کرنے گئی ہیں یا انہوں نے دیکھنے گئی ہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ذمہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ سٹیج پر بھی بیٹھیں اور تقریر بھی کریں. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی جماعت جو ہے وہ KPK میں جو حکومت ہے وہاں پہ ان کی کوئلیشن پارٹنر ہے. بالکل PTI کی. اب ایک طرف وہ اور ایک طرف ان کو بلا کے اور کہنا کہ بیٹھیں، اور بھی ان کو لگا کہ PTI is loss is جماعت اسلامی is gain. وہ کتنی اچھی سپوکس پرسن ہوں گی، جماعت اسلامی کا سافٹ فیس ہوں گی اگر انہوں نے جوائن کر لیا. تو مجھے نہیں لگتا میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ اس میں مجھے ایک اور بھی خیال آیا. کیوں نہیں ہوگا نصرت صاحب؟ اگر وہ سوچے لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی کی سپوکس پرسن اور اس کے بعد ان کے ساتھ رہتے ہوئے اگر ریحام بی بی ایک اور کام کر رہے ہیں، آگے آ رہا ہے رمضان المبارک، وہ رمضان ود ریحام. میں مذاق خدا کا واسطہ ہے ان کا بڑا جس طرح کا، اگر یہاں پہ اس طرح دیکھو نا، اگر وہ ان کے ساتھ ہیں تو بہت ایک یعنی مزہ. میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں آپ کے دوست ہیں. میں اچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں واقعتاً کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ریحام رمضان کریں تو بہت اچھا آئے گا اس کو. خیر، اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی صاحب کا، مجھے اس میں دیکھو جماعت اسلامی والے جو ہیں یہ بڑے سیانے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس میں بدلہ لیا جا رہا ہے عمران خان سے. ارے یاد نہیں ہے وہاں کے خیبر پختونخوا بینک نے باقاعدہ بھائی اخبار میں اشتہار دیا. ایک سکینڈل چل رہا ہے جس کو بھی ہم نے وزیر خزانہ کے خلاف وہاں کے. اب یہ کہ ویسے سراج الحق صاحب آپ لاہور میں تو لمبی لمبی تقریر کر رہے ہیں، کرپشن کے خلاف وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں، تو سر آپ کے اپنی جماعت کے سٹنگ وزیر خزانہ صحیح ان کے بارے میں خیبر بینک نے یہ اشتہار دیا کہ یہ صاحب کے یہ کارہائے نمایاں ہیں. بالکل. تو ذرا سراج صاحب اس پہ تو کیجئے. انہوں نے پھر کہا ہوگا اچھا بچو ہم ایک اور طریقے سے ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج، ہم بٹھاتے ہیں اور بیسٹ ریونجز کہ ہم ریحام بی بی کو جن کو آپ پہلے بڑا یعنی پیار سے اپنی وہ کرتے تھے کہ نیشنل بھابی اور یہ بالکل، اس کے بعد ان کے ساتھ بہت برا کیا انہوں نے، اور پھر ان کے بعد آپ نے برا کیا. ہم ان کو بلاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم کنسلٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ کرٹیسائز کر رہی تھی ان کو وومن پروٹیکشن بل پہ. ٹھیک ہے، فیئر انف. تو ان پہ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے، گائیڈ کیجئے. اسی لیے مجھے خدشہ ہوا کہ وہ رمضان المبارک کی خاص نشریات بھی کر سکتی ہیں اگر وہ وومن پروٹیکشن بل کو اسلام فرینڈلی اور ریکارڈنگ کر سکتی ہیں. تو میں اس ریفرنس میں دیکھو ایک بات کو سمجھنے کی کوشش. لو اٹ نصرت صاحب، گریٹ یو کم اپ ود اے گریٹ تھیوری ٹوڈے، آئی ہیو ٹو سے. مطلب واقعی مطلب آئی تھنک اف دس ہیپنس دین آئی ول ٹیک دس کلپ آؤٹ، اور میں آپ کا کلپ دوبارہ چلاؤں گی خاص طور پہ ڈیٹ لگا کے کہ نصرت صاحب نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ. اچھا بہرحال مجھے یہ ہے کہ مجھے یہ بات اتنی سمپل نظر نہیں آ رہی کہ اچانک جو ہیں وہ ریحام بی بی جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئی. نہیں تو پھر رمضان ود ریحام سے آگے کا تجزیہ دینا. سراج الحق صاحب جو ہیں ہی از ڈیفینیٹلی اپ ٹو سم تھنگ. سافٹ فیس کو ہوگا نا. واہ واٹ اے گریٹ فیس. شی بی دی بیسٹ اسپوکس پرسن جو جماعت اسلامی کی کبھی بھی رہی ہوں خاتون. مطلب میں کہتی ہوں جماعت کو کریڈٹ. اب جو ہے اب سپر سنڈے کل ہی کے حوالے سے
اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ڈیفینیٹلی کل اسلام آباد میں جلسہ زبردست ہوا، ان کی تعداد بھی بہت مناسب، بہت یعنی رونق جیسے ہوتا ہے پی ٹی آئی والوں کا ہلا گلا۔ اب وہاں نظر بظاہر یہ ہے کہ آج کل دوبارہ کپتان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ کوئی پریشر بلڈ کریں تو نواز شریف کا استعفیٰ لیا جا سکتا ہے۔ انہیں کیوں آتا ہے یہ خیال نصرت صاحب بار بار؟ ساتھ ہی ساتھ کیوں لگ رہا ہے انہیں ایسے؟ بھائی میں اب وہ یہ کہ پاناما پہ جو شور ہے اور خاص طور پر جو ہم لوگ بیٹھ کے افغانستان جیسی چیزیں نظر انداز کر کے اتنے سیریس ڈیولپمنٹس کو نظر انداز کر کے اگر ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو یہاں میرے اور آپ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو میں تو خود ذاتی طور پر انتہائی میرا تو یعنی محلے کے لوگ بھی بہت کم پہچانتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے پاس بہت اندر کی خبر ہوتی ہے اور وہ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کتنی بگاڑی انہوں نے آج تک نصرت صاحب؟ چلنے بھی نہ دیں کچھ، مگر بگڑی چل تو گیا نا، جو چل تو رہی ہے۔ یہ ہے کہ چونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گریٹ ڈی اسٹیبلائزر آف دس ورلڈ شیخ رشید صاحب بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ اب دوسری قسط بھی آنی ہے۔ تو اب آج تو 25 ہو گئی نا، آج سے آنی ہے، یاد ہے آپ کو؟ آج سے 28 کے درمیان آج دن کاؤنٹ ڈاؤن بگنز، تو آج سے کاؤنٹ ڈاؤن اس کے حوالے سے امید ہے کل کچھ مل جائے گا۔ اب اس میں ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ جی لاسٹ ٹائم 126 دنوں کے دھرنے کے باوجود نواز شریف صاحب سے استعفیٰ اس لیے نہیں مل پایا کہ باقی اور اپوزیشن جماعتیں ساتھ نہ ملی، بلکہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گینگ اپ ہو، ٹھیک ہے، بیٹ پیپلز پارٹی سے لے کر محمود خان اچکزئی تک، اسی لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس دفعہ بھی یہی ہوگا، آپ نے خود ہی کہا تھا پیپلز پارٹی نہیں جائے گی، رائے ویٹ الائنس نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے چکر جو لگنے شروع ہوئے ہیں تو ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اب منگل سے جو دھرنا ہے سندھ میں یا جو ریلی ہے وہ کس کے خلاف؟ یہ بہت اہم سوال ہے، لیکن بریک کے بعد اس سوال پہ پھر مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کریں، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے @پاکستان۔ نصرت صاحب پھر سندھ میں کس کے خلاف کرپشن کی مہم چلا رہے ہیں عمران خان؟ کس کے خلاف؟ مطلب دیکھو آج انہوں نے یہی میں کہہ رہا ہوں بلاول سے کہ کہیں گے کہ ہم پیپلز پارٹی نہیں ہے ہدف، یہ بھی کہا شاہ محمود قریشی نے، پتہ نہیں یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آئے بھی وہیں سے ہیں اور شاید کبھی جانا بھی پڑ جائے، کیونکہ وہ ان کا تو آنا جانا رہتا ہے، مخدوم آدمی ہیں جن پہ ان کا دل آئے جہاں مرضی جائیں، ہاتھی کی مرضی، انڈا دے بچہ دے، بڑا جانور ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کنفیوز سگنلنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ سے ایک کال لے لے تاکہ پھر اس کو پھر ایلیبریٹ کر پائیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی، کون صاحب فرما رہے ہیں بھائی جان؟ جی احمد بات کر رہا ہوں جناب علی۔ میں فون اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ کروں، جی آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے، بس میری ایک سجیشن تھی، ہم یہاں بیٹھ کے آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، شاید اگر ہمارے ملک کے اندر اپوزیشن لیڈر چینج کر دیں، اچھا، اور شاید شیخ رشید صاحب کچھ پسند کرتے ہیں کچھ نہیں پسند کرتے، تو شاید کچھ اچھے حالات ہو جائیں ملک کے۔ شیخ رشید صاحب کو اپوزیشن لیڈر، لیکن ان کا تو دیکھیے نا قومی اسمبلی میں صرف ایک ووٹ ہے، اور اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے تو ضرور بن جائے گی، ایم کیو ایم اور عمران بھائی مل کے ان کو سپورٹ کر دیں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، ایم کیو ایم بھی مل جائے اور عمران بھائی مل جائیں اور پھر ان کے تمام ووٹ ان کو مل جائیں تو پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا پھر؟ تو پیپلز پارٹی بائے بائے؟ نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ وہ اپنے نمبروں کے حوالے سے ہے نا وہاں پہ سب سے بڑی جماعت، دوسرے نمبر کی سپورٹ کرنے کا ہوتا ہے نا، اگر وزیر اعظم بھی کوئی بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر شیخ رشید صاحب کو، اچھا وہ کیا کریں گے وہاں پہ؟ روزانہ بم چلایا کریں گے کیا؟ مطلب کس طرح؟ نہیں، اللہ نہ کرے، اچھا ایسی باتیں نہ کریں۔ ہاں، تو کیا کریں گے وہ؟ مطلب کیا تبدیلی لائیں گے؟ بنے گا شاید ان کی مرضی کو اچھا بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا چلیں جی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ امریکہ سے کال کر رہے ہیں اور شیخ صاحب کی محبت میں کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ آپ کی خواہش پوری ہو۔ اتنی دور سے آپ نے کال کی، آپ کی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کنفیوزڈ سگنلنگ ہے نا، اس کی ریزن ہے
ایک یہ ہے کہ جی جب تک تمام جماعتیں مشترکہ طور پر 1 پوائنٹ ایجنڈا استعفیٰ کہ وہ یہ تھا کہ جی چھوڑیں جی کمیشن ممیشن، ریزائن، آپ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے منصب سے استعفیٰ دیجئے، اور جب صفائی ستھرائی ہو جائے آپ استعفیٰ دیں گے تو پھر بھی آپ ممبر نیشنل اسمبلی رہیں گے. صحیح، ٹھیک ہے جی. آپ صفائیاں وفائیاں پیش کر کے جب آپ کی صفائی دھلائی ہو جائے اگر جو انہیں ممکن نظر نہیں آتی تو آپ دوبارہ بن جائیے گا. حالانکہ ہمارے ملک میں ایسا تو کبھی ہوتا نہیں کہ ایک مرتبہ جب گئے تو بائے بائے ٹاٹا ہی ہوتا ہے. ڈیکیڈ لگتا ہے واپس آنے میں. اب اس میں پیپلز پارٹی کو اگر آن بورڈ لینا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. تو سندھ میں پھر کس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں بھائی؟ کیسے ہاتھ ہولا رکھیں؟ بی بی اب بات یہی رونا ہے کہ کھل کے یہ لوگ بات نہیں کرتے. پیپلز پارٹی اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ایک حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اصل جلوہ مئی 2013 میں کہیں نظر آیا ہے تو وہ کراچی شہر میں تھا. بالکل تھا، لیکن اب تو نہیں ہوگا. مصیبت یہ ہے کہ عمران بھائی نے اس کو سمجھنے کے کہ بھئی پہلی مرتبہ کراچی میں یہ اپارچونٹی مل رہی ہے. ایک پشاور سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم نصر جاوید صاحب. وعلیکم السلام جی. سر جی بات کرنا چاہ رہا تھا پشاور سے. جی حکم جی حکم. سر جی عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں، جو بھی حکومت کر رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے. اچھا جی. تو اب کیا ہوگا؟ حکومت کو کام کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو دے دیا جائے. تھوڑا سا کیا کیا جائے؟ ٹائم دیا جائے. ٹائم دیا جائے کہ وہ اپنے جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس پہ مکمل توجہ. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. آپ کے خیال میں حکومت کو یہ وقت دیا جائے کہ وہ پروجیکٹ اپنے کچھ مکمل کر لے. جی بہت شکریہ، آپ کی اپنا اوپینین ہے. اچھا اب وہ جو بات ہے اس کو عمران خان بھول گئے اور انہوں نے پھر وہ یہ کہ 4 حلقے، اس کے بعد ان کے ذہن میں کسی طرح بیٹھ گئی کہ باقی بھول جاؤ، ایک مرتبہ انہیں چلے جاؤ. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر پنجاب کو آپ جیت لو یہ تو اٹ میکس اور بریکس نمبرز گیم ہے نا، اتنے نمبر بن جاتے کیا بن جاتی. ٹھیک. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کے لیے جو ایک پہلی اتنی شاندار تاریخی اپارچونٹی ملی تھی کہ بہت عرصے بعد سندھ جو کہ ہاسٹیج بنا ہوا تھا، رورل اربن ڈیوائیڈ فلانی دھماکڑی یہ وہ کر آ کے کہ بھائی کٹنگ اکراس دی ایتھنک لنگوسٹک اربن رورل ڈیوائیڈ، کچھ لوگ پڑھے لکھے پروفیشنل قسم کے ایک پارٹی کے تلے جمع ہو کے کہیں کہ جی آؤ آگے بڑھو، مستقبل کی بات. وہ اپارچونٹی جب ان کے ہاتھ سے ضائع ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اپنی جماعت سے اب لوگ وہ جو نئی پاک سرزمین میں بالکل پاک سرزمین پارٹی وہاں چلے گئے. آپ نے دیکھا ایم کیو ایم والے الیکشن میں کیا ہوا، ایک آدمی آن دا نائٹ آف دی الیکشن وہ جا کے ایم کیو ایم جوائن کر لی، وہ چلا گیا. اب یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ سر اگر یہی عالم رہا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے اور بندے بھی نکل جائیں، تو جو کچھ ہے آئیے ذرا ایک چکر وہاں کا بھی لگا لیں. لالا موسیٰ سے کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم لالا موسیٰ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام بھائی، کون سا فرما رہے ہیں؟ جی شیخ شوکت بول رہا ہوں. جی بھائی جان. جی سر یہ بات یہ ہے کہ یہ عمران خان بولتا میں نہیں مانتا ہوں، پھر کون مانے گا؟ ارے یار آج جو بھی کال کر رہا ہے وہ عمران بھائی کے دیکھیں. اب مجھے تو عمران دیکھیں بھائی وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے میرے پیارے، اگر وہ نہیں مانتے تو ہم کیا انہیں زبردستی منوائیں؟ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. بہرحال آپ کا بھی ایک اپنی جگہ ہے. ایک بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب سپریم کورٹ کا کمشن بنائیں. اس پہ یہ جو اس قسم کی آپ کی کالز آ رہی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ اب جب یہ کہہ دیا وزیر اعظم نے تقریر کر کے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے وہ چٹھی لکھ دی تو اب زیادہ زیادہ ٹی او آر پہ بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. جوڈیشل کمیشن کی کتنے عرصے ہوئی تھی، ہو گئی تھی بات ہے آخر میں، مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اس حوالے سے مجھے نہیں پتا تھا کالرز کا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جو سارا دن وہ اسکرین پر وہ سپلٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن بات ہماری رہ گئی. کیا بات رہ گئی؟ بات میری یہ ہے کہ اصل میں کنفیوز سگنلز میں کہ یار ایسا نہ ہو، کیونکہ اب دیکھو ایم کیو ایم سے صاف ستھرے لوگ اب نکل کر کوٹ ان کوٹ میں صاف ستھرے کہہ رہا ہوں. سعودی عرب سے کال، آج کالز چونکہ باہر والوں کو ترجیح بھی دینی پڑتی ہے. السلام علیکم جی بھائی جان.
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा फरमा रहे हैं भाईजान? इमरान बात कर रहा हूँ भाईजान मदीने से। जी भैया मदीना शरीफ से इमरान भाई, आप फरमाइए। वालेकुम सलाम। नुसरत जवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मदीने से इमरान बात कर रहा हूँ। मेरा कहना ये था कि इमरान खान अपनी सियासत ना चमकाए, अब जो कर रहा है वो कौम का। अरे मेरे प्यारे, एक और कॉल जहां से भी आ रही है। अब आप, आज मैं इमरान खान का हामी हूं भाईजान, वो अपोजिशन के रहनुमा हैं। अगर वो नहीं मुतमईन हो रहे मेरे प्यारे तो उनका हक है यार, एज अपोजिशन लीडर। देखे ना, आपको सोचा वो क्या करेंगे, कुछ होगा। उसने धरना दिया 126 दिन का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये आपकी बात सही है, लेकिन शायद इस दफा अब उसको नवाज शरीफ को काम करने दे, कम से कम मुल्क दहशतगर्दी के। नवाज शरीफ को काम करने दें, तो आज वो काम करने गए थे। आज बहुत इल्जामात लगेंगे नुसरत साहब हम पे, कसम से कह रही हूँ। लोगों को बता दूं कि ये कोई कॉल हमने किसी मेरा तो वो आलम हो रहा है कि वो हुआ काफिर तो मैं काफिर मुसलमान हो गया। नहीं, मैं वो हुआ काफिर तो वो ये इस तरह का कुछ शेर है। मतलब मैं वाकईतन मतलब कि मुझे हैरत हो रही है। I wasn't expecting it. Anyway, तो इमरान खान के कह रहे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं नवाज शरीफ के लोग मैनेज कर रहे हैं कि यार कॉल, या ऐसा तो नहीं कि हमारा ये जो लड़का जुहैर ये जो टेलीफोन रिसीव कर रहा है ये नून लीग का हो गया, इसने लिफाफा ले लिया। अच्छा, लिफाफा जर्नलिज्म की बजाय लिफाफा टेलीफोन हैंडलर है। ये होगा। एक ब्रेक ले लो, लेकिन आप मैंने सिंध का एनालिसिस करके वो रहना है भाई। चले वापस आएंगे तो फिर कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन को रैप अप करें। हमारे साथ रहिएगा। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अच्छा, तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि इमरान भाई को ये कहा गया कि देखिए सर, अगर हम लोग वो करेंगे तो ये हमारी जो थी तो वो हमारे बंदे भी निकल के सही है, ऐसा ना वहाँ जाना शुरू हो। उसके बाद एक और कज़िया भी है कि ये MQM वाला तो हिसाब किताब हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो पीपल्स पार्टी से भी तो साफ सुथरे लोगों को निकाल के पाक सरजमीन में लाना है कि नहीं। लेकिन उनकी पाक सरजमीन अलग बनेगी, उसका ये नाम होगा, भुट्टो की सरजमीन कर देंगे या, लेकिन ये कुछ इस तरह का तो बनाना पड़ेगा ना। 21 बंदों पे काम हो रहा है। अब उनमें से कोई भी जो उठेगा, जो मर्द मुजाहिद बन गया, ठीक है ना। तो अब कहीं ऐसा ना हो, उससे फिर होगा ये कि जी ये आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो ये छोटी छोटी जमातों में कोई दो इधर ले लेगा, कुछ 4 सीटें तो इसलिए सर हमें वहां जाना जरूरी है। अच्छा, तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब जब गए, बार बार कह रहे नहीं जी 1 पॉइंट एजेंडा है। हम तो वो जो वहां भी जा रहे हैं तो सिंध के लोगों को ये कि आप भी पनामा लीक्स पे उठो। नहीं तो जाहिर है कि पनामा लीक्स में जाहिर है सिंध के लोगों को उठाना है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी नाम आया। हाँ जी, बिल्कुल उठेंगे सिंध, रहमान मलिक का नाम भी है, उठे। देखिए कितने अच्छे पैगाम के साथ खुर्शीद शाह के साथ वो जाके कहेंगे भाई तुम लोग क्या वो भाई जिसको शहीद रानी कहते रहे हो उसके खिलाफ उठो, यानी पनामा लीक्स करो। ये खूब मैसेज दिया है। लेकिन बहरहाल उन्हीं की सियासत है, मैं उन्हीं को समझा, मैं यानी क्या करूं अब। यानी कि यही जी। ये एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वादी हुंजा से मिरबाज खान बात कर रहा हूँ सर। जी भैया, वादी हुंजा से। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यही कहना चाहता हूं सर कि जो पाकिस्तान में जो है जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सियासी जो हालत है उसके बारे में बात करना चाहता हूं सर। जी जरूर कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि सर पाकिस्तान में इतने सालों के बाद जो है ना गरीब आवाम को मुश्किल से जो है ना सुकून आया हुआ है, जो नवाज शरीफ का दौर और जनरल नवाज शरीफ। मेरे प्यारे, खुदा की कसम से मुझे मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान इस वक्त मुल्क में सिर्फ आवाम को लड़वा कर जो है ना मुल्क में फसाद करवाना। भाईजान मैं ये अभी तक मुझे शुबा था ये बंदा जो मुझे टेलीफोन मेरा लड़का दे रहा है कि ये कहीं अंदर से, लेकिन हुंजा से आप फोन कर रहे हैं। आप मुझे दयानतदारी से बताइए कि आपको इसने यानी कि भाई जानबूझकर इसलिए तो नहीं लिया कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सर इसको 5 साल हुकूमत करने चाहिए, उसके बाद अगर इमरान खान में दम है तो फिर इलेक्शन लड़कर इसको
الیکشن میں لڑ کر وزیر اعظم بننے چاہیے سر، پھر وہ اس کا جو تمنا ہے وہ کرنے چاہیے. چلیں جی چلیں، آپ کی یہ رائے آ گئی، لیکن میں کیا کروں، یہ 5ویں 6ٹھی کال ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایٹ رینڈم کم از کم میرا بدترین دشمن بھی یہ بات جانتا ہے کہ میرے ہاں مینجمنٹ نہیں ہو سکتی، فرسٹ کم فرسٹ سرو. کوہاٹ پشاور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلق خدا کے لیے جب میں لائن کھولتا ہوں تو ان کا میسج یہ آتا ہے، اور یہ عام آدمی ہے، لیکن وہ آدمی جو کہ پڑھے لکھے بنتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جمہوریت تو کیوں دیو جمہوریت تو بھی یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں پھر مجھے؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں کہ جی ریاست پہلے ہوتی ہے باقی آئین کو کیا کرنا، یہ کیا ہوگی ریاست بغیر آئین کے، بغیر آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہو، تو یہ مجھے کون فون کر رہے ہیں؟ بالکل واقعتاً یہ ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنے ذہن جو ہے کھلے رکھو کہ خلق خدا کی سنو یار. صاحب ووٹر ریشنل ہوتا ہے نا، وہ کچھ سوچ سمجھ کے ووٹ کرتا ہے آخرکار. میں یہ نہیں حیران مند کہ ہنسی مذاق کو اس بچے پہ میں ایسی کر رہا تھا، بٹ the fact is کراچی سے کال شاید یہ ڈیفرنٹ ہو. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہا ہوں کراچی سے سر. جی کون صاحب؟ انور بول رہا ہوں. انور بھائی. جی بھیا. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایک کالر نے کال کی تھی کہ نواز شریف کو تھوڑا ٹائم دیا جائے کام کرنے کے لیے. ہاں تو سر ان کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ اور 3 دفعہ تو ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، ان کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ یہی بات ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال اور رہ گئے ہیں، بس ٹھیک ہے اس کے بعد نہ دیجیے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا خیال ہے فوراً فراغت کچھ کی جائے انور بھائی؟ جی سر. آپ کے خیال میں فوراً فراغت کی جائے؟ فراغت نہیں سر، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم تو بن چکے ہیں نا، ان کو اور کتنا ٹائم چاہیے لوٹنے کے لیے؟ کتنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی بڑی مہربانی، شکر ہے. کوئی کسی نے اور ذرا مختلف بات کی، لیکن مصیبت یہ ہے میرے کہ پیارے بھائی کہ ان کی ٹرم کے 2018 تک، اس سے پہلے ہی کچھ ہو تو ہو، مگر اگر اس کے بعد وہ 2018 تک انہوں نے ٹرم مکمل کر لی اپنی نصرت صاحب. دیکھو بی بات یہ ہے کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعتاً جو فضا بن رہی ہے، جیسے ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا، یہ اوباما کا تذکرہ میں ایسے میں بے وقوف نہیں ہوں، کم از کم تیسری مرتبہ آپ نے 2-3 ہفتوں میں، اور میں مزید کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. وائی اسٹیٹ آف دا یونین 8 سال گزارنے کے بعد اس کو ہمارا تذکرہ کیوں، اور کئی دہائیوں تک کی وہ کر دیتا ہے. نہیں، اور اگر ہلری کلنٹن آ گئی تو پھر انہی پالیسیز کا تسلسل رہے گا نا obviously. ہم لوگ جو ہیں کیسے ایک پرپیچول اسٹیٹ آف انارکی اور اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں. نہیں، اور پھر افغانستان سے ہمارے پھر تعلقات بگڑ رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، کدھر جائیں بھائی؟ اب اس صورتحال میں ہم خالی بیٹھ کے یہ چسکے تو نہیں لگا سکتے نا. کیا کریں؟ اور ساتھ ہی پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت خطاب کر لیا، گھر جائیں. چلیں اب گھر چلتے ہیں. میرا خیال میں کل پھر ملیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.